ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے، جیسے کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ فرض نمازوں میں اور نوافل میں تھوڑا ایک فرق یہ ہے کہ جیسے کہ فرض پڑھتے ہیں 4 رکعت کی، تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں، آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں فرائض میں۔ لیکن نوافل میں 4 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے فرض میں اور یہ نفل میں فرق ہے، ایسے ہی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں بھی ایک فرق ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ سنت مؤکدہ میں بھی اور غیر مؤکدہ میں بھی فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کہ 4 رکعات کی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھ کے ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، اور قاعدے میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم 4 رکعت کی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں فرق ہے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تب تو تشہد کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں یہ ایک فرق رکھا ہے کہ یہاں قاعدہ اولیٰ میں بھی قاعدہ اخیرہ کی طرح تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو درود شریف اور دعائے معصورہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک فرق یہ لکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے کہ ہم سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ جیسے کہ پہلی رکعت میں ہم ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو تیسری رکعت میں تو ویسا نہیں پڑھتے ہیں، فرائض میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں، سنت مؤکدہ میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ غیر مؤکدہ میں اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چونکہ غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان میں ہر 2 رکعت مستقل نماز ہے، اس لیے قاعدہ اولیٰ میں آپ نے دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو تیسری رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ، تسمیہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فرق لکھا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے کی باریکی معلوم نہیں رہتی ہے، تو آئندہ جب کبھی بھی ہم اس طرح پڑھیں تو ان مسائل کی بھی ہم رعایت کریں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکا، آپ نے تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھا، تعوذ نہیں پڑھا، بالکل سنت غیر مؤکدہ کو آپ نے سنت مؤکدہ اور 4 رکعت والی ویسا ہی پڑھ دیا آپ نے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے بتایا ہے ایسا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ سنتیں ہماری نمازوں کو بہت مزین بنانے والی چیزیں ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تکمیل ہو جائے، اس پر ہمارا عمل ہو جائے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت ہم میں ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔